ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا باپ زندہ ہے یا مر گیا؟ اس نے کہا مر گیا۔ آپ جلال میں آ گئے، کہا جب تیرا باپ مر گیا تو یہاں کیا کرنے آیا؟ جس کے باپ کا اٹھتا جنازہ اسے نصیحت نہ دے سکا تو اسے عمر بن عبدالعزیز کیا نصیحت دے گا؟ اس ایک جملے سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کہ دنیا سے باپ چلا گیا، دنیا سے بھائی چلا گیا، دنیا سے بہن چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ یہ اٹھتے جنازے اگر ہمیں نصیحت نہیں دے رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ قبر کی کالی کوٹری میں پہنچے ہیں، کل ہمیں بھی اس میں اتر جانا ہے، تو پھر ہم کب نصیحت پکڑیں گے؟ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں صاحب۔ آپ کو دین کی کوئی بھی بات، دین کی کوئی بھی محفل، دین کی کوئی بھی مجلس آپ کو راس نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو مسجد میں آنا اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ مسجد جنت ہے نا۔ آپ کو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا کہ حالانکہ دین کی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و جنت ہے نا۔ تو جو ان جنتوں میں نہیں آ پا رہے ہیں وہ اس جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے اعمال اتنے طاقتور کیسے ہو جائیں گے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ بہت خام خیالی اور بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ حالات بگڑ گئے ہیں کہ باپ کا اٹھتا جنازہ نصیحت نہیں دے رہا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ قبر میں کھڑا ہے، جنازے کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں۔ میں نے ایک جنازے میں شرکت کی، وہاں پر دیکھا، میں میت کو قبر میں اتار چکے تھے، میں نے دیکھا پیچھے کچھ لڑکے کھڑے ہو کر کے نوجوان کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کرکٹ کی باتیں کہ وہ ٹیم ہار رہی ہے، وہ ٹیم جیت رہی ہے، وہ ایسا ویسا۔ ایک شخص وہیں کھڑا ہو کر ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم لوگ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہاں پر بھی کم سے کم یہ باتیں نہ کرو یار۔ اب تو قبروں کے اندر جا کے سگریٹ بازی بھی ہو رہی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں اور کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ حالات بگڑ رہے ہیں۔ حالات اس لیے بگڑ رہے ہیں کہ ہمارے دل بگڑ رہے ہیں، اور جب دل بگڑ جائیں گے نا تو پھر غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل پائے گا، اور ہم دھیرے دھیرے جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ یاد رکھیے، دل کو زنگ لگ گیا ہے، دل میلا ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دل کیسے صاف ہوگا؟ حضور نے کہا، دو نسخے حضور نے بتائے تھے۔ ایک نسخہ یہ تھا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے۔ آج ہماری مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں کہیں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ کہیں ہم موت کی کڑواہٹ کو، موت کی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ جن پر لذت ملے دنیا کی گندی باتیں، فحش باتیں کر کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، اور گندی گندی باتوں کو کر کے مکمل ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے 4-5 دوست بیٹھے ہوں، وہاں لغو باتیں، فحش باتیں کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس کامیاب تھے ہم، اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم اتنے غلط بیانی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ دل کو میل لگ چکی ہے۔ تو کثرت سے موت کو اگر یاد کیا جائے تو دل صاف ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ۔ آج قرآن کی تلاوت کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ گھر میں رکھا ہوا قرآن، اس پہ گرد جمع ہے صاحب، قرآن پر گرد جمع ہے، مگر گھر میں کسی ایک کو اگر کوئی فکر مند اگر پیدا ہو جائے، کوئی ایسا ہو جو گھر کے تمام لوگوں کو، گھر کے ساری عورتوں کو، سارے بھائیوں کو اٹھا کر قرآن پڑھنے کی تلقین کرے، سمجھائے کہ قرآن پڑھو، اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ سمجھائے کہ تم جو ہے کہ کچن میں ہو، تم گاڑیوں میں ہو، تم کہیں جا رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، گانا چلا رہے ہو یار، گانا بج رہا ہے، گاڑی میں انسان ڈرائیونگ کر رہا ہے 2 پیسہ کمانے کے لیے تو گانا بجا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دن بھر میں وہ مزدوری کر کے جتنا رات میں رزق حلال نہیں لا پاتا ہے، اس سے زیادہ وہ اللہ اس کے رسول کی لعنتیں بٹور کے گھر پہ لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے، ان کا بھائی کا خون سفید ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا دل کالا ہو گیا ہے، دل میں احساسات مر چکے ہیں دل کے، ہم کیسے جو ہے کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو پہچانیں گے، اللہ اس کے رسول کے حقوق کو جانیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لایا جائے، جتنی جلدی ہو سکے لایا جائے، ورنہ دن گزر رہا ہے، گزر جائے گا، ایک دن موت آ جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے لوگ پیدا ہوں گے، وہ بھی اسی راہ پر رہیں گے، اور آپ صاحب صحیح نہیں رہیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صفائی عطا فرمائے۔